الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، پچھلے تقریباً 2 جمعہ سے آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے لیے، بلکہ کائنات میں بسنے والی ساری انسانیت تو انسانیت، ساری مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آپ کی آمد کا مہینہ مقدس ہے، عظمت والا ہے، برکت والا ہے، رفعت والا ہے، بلند اور بالا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ برکت والا اللہ نے اس لیے بنایا کہ نزول قرآن ہوا، تو ربیع الاول کا مہینہ کیوں برکت والا نہیں ہو سکتا؟ کیا اس مہینے میں قرآن والے آئے، رمضان میں قرآن اترا، اور ربیع الاول کے مہینے میں جس پر قرآن اتارا گیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا اور اکابر اور مشائخ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات کیا کرتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس ذات کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ ذات تو بڑی پاکیزہ تھی، بڑی مبارک تھی۔ اسی لیے تو شاعر نے یہ بات کہی ہے، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، کہ اگر میں 1000 مرتبہ بھی اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھو ڈالوں اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، تب بھی بے ادبی ہے۔ 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ زبانیں گندی ہے ہماری، آقا کا نام اور آقا کی ذات بڑی پاکیزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس امید پر ہم ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے ہیں کہ میدان قیامت میں آقا کا آمنا سامنا ہونا ہے۔ یہ کہنے کو منہ رہے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گاہے بگاہے کبھی کبھی ہم اپنی زندگیوں میں آپ کی پاکیزہ اور مقدس زندگی کو سنتے اور سناتے رہا کرتے تھے،
کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، ہر مہینہ، ہر سال، ہر سفر، ہر حضر ساری انسانیت کے لیے، مسلمان نہیں، ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ، آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ کوشش کریں، ہم عزم کریں، ارادہ کریں، نیتیں کریں کہ اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ زندگی کے کسی کے 30 سال، کے 35 سال، 40، 50 سال ربیع الاول آئے اور چلے گئے، جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے، اور ایک دن آئے گا قبر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا، پہچان کروائی جائے گی، پوچھا جائے گا اتعرف من ھذا الرجل، اسے پہچان یہ کون ہے؟ تو آپ کی زندگی کا ہر شعبہ، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر گوشہ اقتدا اور نقش قدم چلنے کے لائق اور قابل ہے۔ ان میں سے میں ایک زندگی کے گوشے کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ تو یہ تھا، جیسے پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو عرب ہی میں اللہ نے کیوں بھیجا، پھر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو یتیم کیوں پیدا کیا۔ اتنی عظیم شخصیت، لولاک لما خلقت الافلاک، جس کی شان ہو، زمین اور آسمان جس کے صدقے میں سجائے اور بنائے گئے ہوں، اسے یتیم دنیا میں کیوں بھیجا؟ وہ حکمت اور مصلحت عرض کرنے کے بعد آپ کے ایک زندگی کے اہم گوشہ اور اہم کردار، اہم کیریکٹر اور اہم طریقہ جو آپ کی زندگی کا تھا وہ مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یتیم کیوں پیدا کیا؟ حال تو یہ ہے کہ ابھی ماں کے پیٹ میں آپ پرورش پا رہے ہیں، اماں آمینہ کے بطن میں اللہ تعالی آپ کو زندگی کے لمحات دے رہے ہیں، اور جو محبتیں ہوتی ہے، شفقتیں ہوتی ہے، سہارا ہوتا ہے اسباب کی دنیا میں، حقیقت کے اندر سہارا تو اللہ کی ذات سب کے لیے ہے، لیکن دنیا چونکہ دار الاسباب ہے، ہر اولاد جب ہوش سنبھالتی ہے تو اس کی نظر ماں اور باپ کی طرف، اور اس میں بھی بطور خاص باپ کی طرف ہوتی ہے۔ اولاد کے سر سے جب باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں یہ یتیم ہے۔ ساری دنیا والے، میرے اور آپ کے آقا، تمام نبیوں کے امام اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کہہ رہے تھے۔ زمین اور آسمان کے خالق اور مالک اللہ سبحانہ و تعالی آسمانوں سے اعلان کروا رہا تھا، اے مکے والو، اے مدینے والو، اے عرب والو، اے عجم والو، جسے تم یتیم سمجھتے ہو یہ یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، یہ یتیم موتی ہے، موتی در یتیم ہے، یہ ایسا ہیرا ہے، ایسا خزانہ ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن میں اللہ کہتے ہیں میرے خزانے کا قیمتی سرمایہ جو ہو سکتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و عاشقوں میں نے تمہارے حوالے کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو احسان کیا ہے؟ احسان اللہ آپ نے کون سا احسان کیا؟ زندگی دی احسان کیا؟ نہیں نہیں، اے میرے بندو، بڑا احسان تو یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی بنایا۔ اس سے بڑا احسان کوئی تمہاری زندگی پر نہیں ہے میرا، اللہ کہتے ہیں قرآن میں۔ اب یہ آپ کو یتیم باپ کا سایہ اٹھا لیا، تھوڑا عرصہ گزرا تو ماں کی ممتا اللہ نے اٹھا لی، شفقتیں گئی، محبتیں اور ممتا اللہ نے اٹھائی۔ دادا عبد المطلب پرورش کر رہے ہیں، 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا
تو دادا عبد المطلب بھی دنیا سے اٹھا لیے گئے. کیوں اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ آنے والا نبی ساری دنیا کو یہ دعوت دینے والا تھا, یہ پیغام دینے والا تھا, ڈنکے کی چوٹ یہ کہنے والا تھا, اے دنیا کے انسانوں, مدد مانگنے کا راستہ, سہارا بنانے کا راستہ ایک اللہ کی ذات ہے. اگر میں اپنے نبی کو سہارے کے ذریعے سے چلاتا, سپورٹ اور ہیلپ کے ذریعے سے چلاتا, تو دنیا یہ کہتی کہ محمد تو ایک اللہ کا سہارا کہہ رہا ہے اور خود سہارے سے چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے سہارے توڑ دیے اللہ نے. باپ کا سایہ اٹھایا, ماں کا سہارا اٹھایا, دادا کا سہارا اٹھایا, اور دنیا کو بتایا یہ ایک اللہ کا سہارا دعوت دینے اور پیغام دینے کے لیے آیا. سہارا اور مدد چاہیے تو ایک اللہ سے مانگو. یہ حکمت تھی, یہ راز تھا اللہ کا کہ یہ سہارا اللہ کا کہنے آیا ہے اور خود سہارے سے چل رہا ہے. اور دنیا یوں کہتی جیسے آج دنیا کہتی ہے اگر کوئی بچہ ترقی کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ڈاکٹر, انجینئر اور لوئر بنتا ہے اور بہت بڑا سائنسداں اور ویگنانک بنتا ہے, ان کے باپ کا بہت سپورٹ رہا. دنیا یوں کہتی ہے. میرے آقا کے بارے میں, ہمارے نبی کے بارے میں دنیا یوں کہتی کہ محمد کے لیے سہارا تو ان کے باپ عبداللہ تھے. لیکن اللہ نے اٹھا لیا. نہیں, اللہ نے اپنے سہارے پر ان کو دنیا میں چلایا. یہ حکمت تھی. اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی, لیکن ہمارے دوست حافظ عبدالحمید صاحب کا تقاضا یہ تھا کہ پچھلے سیرت النبی کے عنوان سے جو جلسہ اور کانفرنس ہوئی تھی مانگرول میں, کچھ مفید باتیں اللہ نے کہلوائی تھی, وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ کی زندگی کا, آپ کی لائف کا سب سے بہترین اگر کوئی کیریکٹر اور کوئی حصہ ہے تو وہ یہ ہے کہ دنیا والوں کو آپ نے معافی کا سبق دیا ہے. عفو درگزر, لیٹ گو کرو, دنیا والوں کو معافی کا پیغام دو. تمہاری اور میری معافی سے دنیا میں محبت وجود میں آئے گی. میرے اور آپ کے انتقام اور بدلہ لینے کے جذبات سے دنیا میں فساد, فتنے اور دنیا میں دشمنی عام ہوگی. دنیا کے جھگڑے کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اسی لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے اور آپ نے بدلہ لینے کی بھاونا, انتقام کے جذبے ہو چکے ہیں. سال ہاں سال ہماری جنگیں, دشمنیاں خاندان میں نسلوں تک یہی سے ہی جاری اور ساری رہتی ہے. کس کو آپ نے معاف کیا ہے؟ کس کو آپ نے معاف کیا ہے؟ کس کو درگزر کیا ہے؟ ایک موقع سے مدینہ منورہ میں, مدینہ شریف میں صحابہ موجود ہیں, آقا جلوہ فگن ہیں, جلوہ افروز ہیں. صحابہ کو منظر یاد آیا کہ بلال کو گھسیٹا گیا, عمار بن یاسر کے سر پر انگارے رکھے گئے, سمیہ کو نیزوں سے شہید کر دیا گیا. وہ سارا خباب بن ارت کی چمڑی سے اور ان کے خون سے مکہ والوں کی آگ بجھی ہے. وہ منظر جب یاد آیا تو صحابہ نے آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا, یا رسول اللہ, جب مکہ والوں پر اللہ قبضہ دے گا, فتوحات دے گا, کامیابی دے گا, کنٹرول دے گا, تو مکہ والوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ذرا بتا دیجئے, کیسا بدلہ لیں گے ہم؟ ہاں, یہی جذبات آج ہمارے بھی ہیں. بس ہاتھ میں آنا چاہیے, موقع ملنا چاہیے, موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں اور یوں بھی اپنے دل ہی دل میں کہتے ہیں بیٹا تھوڑا ہاتھ میں آنے دے, موقع آنے دے, پھر بتاتا ہوں کیا ہوگا تیرا. صحابہ کی حقیقت تھی, صحابہ کا حال یہ بنا رکھا تھا, کھانے کے محتاج, پینے کے محتاج. شعب ابی طالب میں 2 سال تک بھوکے اور پیاسے صحابہ کی جماعت اور محمد الرسول اللہ کو مکہ والوں نے رکھا تھا. وہ دن سب صحابہ کو یاد تھے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بدلہ لے؟ قربان جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. صحابہ سے فرمایا سب سے بہترین بدلہ تو یہ ہے میرے صحابہ, اگر اللہ مکہ کو فتح کروا دے اور مکہ پر کنٹرول اللہ دے دے اور مکہ پر قبضہ ہو جائے اور مکہ میں تمہاری بات چلنے لگے, تو میرے صحابہ سب سے بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم مکہ والوں کو معاف کر دینا.
آپ کی زندگی کا خاص پوائنٹ، اہم کردار اور نمایاں آپ کی زندگی کا کوئی کریکٹر ہے تو یہ تھا، آپ صرف کہتے نہیں تھے، کر کے بتاتے تھے. اور ایسا مصلح، ایسا ریفارمر اور ایسا امام، ایسا مقتدا روئے زمین پر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس نے صرف کہا اور کر کے بتایا ہو. ایسی ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کہا بھی اور کر کے بھی بتایا. کہا میرے صحابہ، بدلہ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کسی کی زندگی میں بدلاؤ لے آنا، چینجز لے آنا یہ کمال ہے. تم معاف کرو گے، مکہ والوں کی زندگی میں بدلاؤ اللہ پیدا کر دیں گے. چنانچہ سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا. 10,000 کا لشکر، 10,000 کوئی معمولی لشکر نہیں تھا یہ. ہاں، جان ہتھیلی پر لے کر، سر پر کفن باندھ کر، اپنی زندگی اور موت کا سودا کر کے نکلے تھے مدینے شریف سے. کہا کہ آج مکے میں، لیکن صحابہ کو پتا نہیں تھا. آپ نے صرف اعلان کیا تھا، میرے صحابہ ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ، تیاری کر لو، ہمیں باہر جانا ہے. کہاں جانا ہے کسی کو بتایا نہیں تھا. ہمیشہ آپ اپنی ازواج مطہرات، امت کی ماں، نبی کی بیویوں کو آپ بتا دیتے تھے، لیکن اس دن آپ نے ان کو بھی نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے. اللہ کی شان، مدینے شریف سے نکلے ہیں، راستے میں چھوٹے چھوٹے جتنے قبیلے آئے، جتنے گاؤں آئے، وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہوتے گئے. 10,000 کا لشکر. اور جب بڑا لشکر کسی ملک میں، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں داخل ہوتا ہے تو نعرے لگاتا ہے، نعرے کہ نعرے تکبیر، ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم بدلہ لیں گے. اللہ کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نیچا کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. اور آپ کی زبان پر کیا ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. اور دوسرا کیا ہے آپ کی زبان پر؟ لا الہ الا اللہ وحدہ. ایک اللہ ہے، ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نصر عبدہ، اس اللہ نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مدد کی. یوں نہیں کہا کہ آج میں نے یہ کر کے دکھایا، آج میرا یہ کارنامہ ہے. دنیا کے فاتح، دنیا کے فتح کرنے والے کہتے ہیں آج میں نے یہ کارنامہ کر کے بتایا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں، یہ سب اللہ نے کر کے دکھایا. نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور تنہ تنہا ایک اللہ نے ساری قوموں کو شکست اور ہار کا سامنا کروا دیا. کامیابی کا کیریکٹر اور کامیابی کا سرٹیفکیٹ اپنی طرف نہیں، زمین اور آسمان کے خالق اللہ کی طرف آپ نے منسوب کر دیا. بہرحال مکے میں داخل ہوئے ہیں آپ. داستان بڑی لمبی ہے، وقت بہت مختصر ہے. اس موضوع کو اگلے جمعہ میں بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. آپ نے کیسوں کو معاف کیا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا، جذبات تھے. وہ منظر سامنے آتے تھے جب مکے میں گئے ہیں کہ یہ ریت ہے، یہ سنگلاخ زمینیں ہیں جہاں بلال نہت تھے، کمزور، بے سہارا، بے یار و مددگار. ایک غلام بلال کو اوباش بچے مکہ کے گلیوں کے اندر ایسے گھماتے تھے جیسے ایک جانور کو گھماتے ہیں. سارا منظر یاد آ رہا تھا. ایک صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ. اے مکہ والو سن لو، اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 10,000 جانثاروں کا، اللہ پر، اللہ کے نبی پر جان فدا کرنے والوں کا ایک لشکر جرار لے کر آج مکہ میں آ چکے ہیں. اے مکہ والو سن لو، آج تمہاری بوٹی بوٹی الگ کر دی جائے گی اور مکہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہا دی جائے گی. ایک صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا. آپ کو خبر پہنچی، اطلاع پہنچی کہ میرے لشکر میں، میرے ساتھیوں میں
میرے جانثاروں اور فداکاروں میں یہ زبان پر جملہ فوراً بلایا، کہا اے میرے صحابی، اے اللہ کے بندے، اے نبی کے عاشق اور غلام، سن لے، ہمارا نعرہ یہ نہیں ہے کہ انسانوں کے جسم کو کاٹا جائے، انسانوں کا مرڈر اور قتل عام کیا جائے، اللہ کی زمین پر فساد برپا کیا جائے۔ اے میرے صحابی، ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام تو یہ ہے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ اے مکہ والو، اے مکہ والو، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، آئے دنیا میں بہت ہی پاک و مکرم بن کر۔ اللہ کے ہر نبی پاک تھے، مکرم تھے، معظم تھے۔ آئے دنیا میں بہت ہی پاک اور مکرم بن کر، نہ آیا مگر کوئی رحمت للعالمین بن کر۔ رحمت للعالمین یہ شان انبیاء کی پوری جماعت میں ایک ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ شان اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی شان میں قرآن کریم کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اپنے نبی کی شان میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے تو محمد تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت ہے۔ وہاں بھی رب العالمین اور یہاں رحمت للعالمین۔ یہ شان اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی۔ ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، ہم اس نبی کے عاشق اور غلام ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ کہاں سے ہماری زندگیوں میں انتقام اور بدلے کی بھاونا آ گئی؟ کس سے بدلا؟ بیٹا اپنے باپ سے بدلہ لینے کے لیے ٹھان رہا ہے، بیٹی اپنی ماں سے انتقام لینے کے جذبات، بھائی اپنے بھائی کو گرانے کے جذبات لے کر چل رہا ہے۔ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے ہم؟ بہرحال آپ نے عام اعلان کیا، عام اعلان کر دیا۔ انشاءاللہ 20 پر آج بات ختم کریں گے، ایک دو اعلانات بھی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے عام اعلان کیا، آپ نے اعلان فرمایا جو اپنے دروازوں کو بند کر لے گا، مقابلے کے لیے نہیں آئے گا، تو ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے، اور جو حرم مکہ میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں اور مطاف میں داخل ہو جائے گا آج اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور ایک اعلان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب کیا۔ کس کا اعلان کیا؟ کہ جو ہر موقع میں، ہر جنگ میں، ہر مقابلے میں آقا کے سامنے پہلی صف میں چیف ان کمانڈر بن کر، امیر بن کر، سپہ سالار بن کر آتا تھا، جسے دنیا ابو سفیان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے اعلان کیا کہ آج میرے دشمن ابو سفیان کے گھر میں جو پناہ لے گا، بند ہو جائے گا، اس کے گھر میں چلا جائے گا، میرے دشمن کے گھر میں داخل ہونے والے کو بھی میں آج معاف کر دوں گا۔ میں نے سالوں پہلے یہ بات مجھے اس جلسے میں بھی عرض کرنی تھی، باتیں اتنی ساری تھی اور شعراء اتنے باہر سے آئے تھے، عدنان پرتاپ گڑھی اور سفیان پرتاپ گڑھی، مجھے موقع نہیں ملا، وہاں بھی مجھے عرض کرنی تھی، نہیں کر سکا، آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سالوں پہلے ایک بہت بڑے ہندوستان کے عالم دین ہے حضرت مولانا شکیل صاحب سیتا پوری، ان کے خطبات میں نے ایک بات پڑھی تھی۔ آپ نے اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن سلامتی مل جائے گی، اسے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ جہاں ابو سفیان کا مکان تھا، حکومت سعودی عربیہ نے وہاں ایک اسپتال بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دیکھیں، آقا کی بات میں برکتیں ہیں، آقا کی بات میں رحمتیں ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں، وہاں کی حکومت یوں کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اس اعلان کی برکت، وہاں داخل ہونے والا امن میں، سلامتی میں، عافیت میں رہے گا۔ اسپتال میں داخل ہونے والے زیادہ پیشنٹس اور زیادہ مریض جو ہیں، بیمار، الحمدللہ وہاں سے شفا یاب ہو کر باہر نکلتے ہیں۔
زیادہ تر وہ طبقہ ہے جو وہاں سے شفا پا کر کے باہر نکلتے ہیں نبی کے اس فرمان اور نبی کی اس پیشن گوئی کی برکتیں آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی دکھائے گا، شرط یہ ہے کہ ہم نبی کے سچے عاشق اور غلام بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو آپ نے اعلان کیا جو ابو سفیان کے مکان میں داخل ہو اسے بھی آج امن ہے، اسے بھی آج معاف کیا جائے گا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج مکہ والوں میں کسی کو پکڑا نہیں جائے گا، مارا نہیں جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کے سب پر کوئی داروگیر نہیں ہوگی۔ انتم الطلقاء، آج سارے مکہ والوں کو آزادی مل گئی، آزادی۔ جب کوئی فتح کرتا ہے تو سب سے پہلے اس ملک والوں کو قیدی بناتا ہے، قیدی، ہاں، سلاخوں کے پیچھے ڈالتا ہے، اور یہاں آزادی کا اعلان ہو رہا ہے۔ بہرحال جانی دشمنوں کو معاف کرنا یہ میرے اور آپ کے نبی کی زندگی کا حصہ ہے۔ اسی لیے فارسی کے بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی ایک شعر کہا ہے، اور ہمارے قریب کے اللہ والوں میں حضرت مجدد الملت حکیم الامت حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ کے اجل خلفاء میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کے بھی کچھ اشعار ہے، اور آپ نے کیسے کوسوں کو معاف کیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے جمعہ میں اس موضوع کو اللہ نے چاہا زندگی رہی تو ہم پورا کریں گے، چند باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اہم واقعات ہیں، تھوڑا پہلے آ جائے، 50-55 پر آنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کے پاکیزہ مبارک رحمت والا طریقہ آپ کو، مجھے اور ساری انسانیت کو اپنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آقا کا دیدار اور پہچان اللہ قبر نصیب فرمائے، اور آقا کے مبارک ہاتھ سے قیامت کے میدان میں اللہ جام کوثر پینا اور آپ کی شفاعت ملنا، اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، قریب اور دور کے رشتہ دار، پوری امت کو آقا کی شفاعت اللہ نصیب فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔